بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. عرب کا یہ دستور تھا کہ جو بھی محسن ہوتا اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. جب اسلام اور زمانہ اسلام شروع ہوا تو اس میں مزید اضافہ ہو گیا. کتب میں اور واقعات میں یہ بات بکثرت ملتی ہے کہ مصر سے، شام سے اور دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے حجاج اور معتمرین دوران طواف یہ دعائیں کیا کرتے تھے: ینصرک اللہ، ایدک اللہ. اللہ تبارک و تعالی اس وقت جو حکمران ہیں ان کو اپنی نصرت اور اپنی تائید سے نوازیں. ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہوتا تھا. میرے محترم دوستو، اس کائنات میں ساری کائنات کے سب سے بڑے محسن امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کے احسانات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے جس قدر یہ ساری مخلوقات میں ہمیں وسعت نظر آ رہی ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں اللہ والے شیخ اکبر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سید الوجود کہنا چاہیے. سید الوجود. اور کسی اللہ والے نے کیا عجیب جملہ بول دیا: السلام اے سید اولاد آدم، السلام. السلام اے باعث ایجاد عالم، السلام. آپ کو سید وجود یا سید الوجود اس لیے کہا جاتا ہے کہ ساری کائنات آپ کے مرہون منت ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو آسمان و زمین نہ ہوتے. اگر آپ نہ ہوتے تو شمس و قمر نہ ہوتے. اگر آپ نہ ہوتے تو شجر و حجر نہ ہوتے. یہ حصی کائنات جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، ان میں 18,000 مخلوقات جن کا اندازہ انسانوں نے لگایا نہ معلوم اللہ تبارک و تعالی نے کتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا. فرمایا یہ ساری مخلوقات جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کے وسط. چونکہ آپ کو اللہ نے پیدا کرنا تھا، آپ کے لیے اللہ نے یہ سارا حصی جہان پیدا فرما دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے روحانی کائنات اور روحانی جہان میں یہ قرآن پاک کی نعمت انسانیت کو عطا فرمائی. سبب آپ ہیں. انسانیت کو نماز اور سجدے جیسی نعمت ملی.
سبب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. روزہ، حج اور زکوٰۃ کی نعمت ملی، سبب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. اس کائنات کو صداقت، دیانت، شرافت، امانت، معاشرت، اخلاق، ایمان، کردار، جتنا بھی یہ دینی روحانی نظام ہے، فرمایا انسانیت کو ملا. اس کا سبب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہ ساری کائنات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہ ہے. یہی وجہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات صرف زمین پر نہیں، ساری کائنات میں نظر آتے ہیں. انسانوں میں بھی، حیوانوں میں بھی، جنوں اور ملائکہ میں بھی، اور اسی طرح آسمان اور زمین میں بھی. جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا عظیم مقام عطا فرمایا، علماء نے لکھا ہے کہ ماہ ربیع الاول میں کائنات عالم کا ایسا عظیم واقعہ رونما ہوا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اور ماہ ربیع الاول میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا میں وجود دے کر بھیجا. یہ تو ایک ظاہری صورت ہے، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، آسمان و زمین کو بنانے سے پہلے آپ رسول اور پیغمبر تھے. ابھی دن اور رات نہیں بنے تھے، سورج اور چاند کی چمک اور روشنی وجود نہیں ملا تھا اس کو. فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اسے آپ اندازہ فرمائیں. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ، یہ مجھے آنکھ ملی صدقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. مجھے زبان ملی، یہ صدقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ دل و دماغ ملا، ہاتھ اور پاؤں ملے، جسم کے یہ اعضاء ملے، پھر ایک روحانی جہان، اور اس میں پھر مجھے قرآن کی نعمت، سجدے کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت مجھے ملی. آپ کوئی لفظ بولیں گے میں جواب یہی دوں گا، یہ صدقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اب اس عظیم ذات اور اس عظیم ہستی کا اور اس کے ان عظیم احسانات کا میں شکر کیسے بجا لا سکتا ہوں؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک طریقہ ہمیں عطا فرما دیا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور یہ عمل فرمایا ایسا عمل ہے جس میں تم تنہا اور اکیلے نہیں، خود اللہ تبارک و تعالی بھی اس عمل میں تمہارے شریک ہے، اور اللہ کے ملائکہ بھی تمہارے اس عمل میں تمہارے شریک ہیں. انسان جس وقت بھی زبان سے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، فرمایا اس لمحے اللہ تبارک و تعالی بھی یہی عمل فرما رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایسی مناسبت ہے اور ایسی نسبت ہے انسان کو اللہ تعالی سے نصیب ہوتی ہے. فرمایا کہ اس نسبت کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالی کے اس عمل میں شرکت کی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تو رحمتوں کی بارش ہو ہی رہی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فرمایا انسان پر بھی اللہ کی رحمت کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے.
من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ وفی روایت 70 رحمتا، اللہ تبارک و تعالی 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور 70 کا مطلب یہ ہے کہ لا تعداد، بے شمار۔ کل ہم نے ایک حدیث شریف پڑھی سبق میں، غالباً حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عرض کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ہدیہ درود و سلام بھیجتا ہوں، میرا معمول ہے، کیا میں اپنے معمولات میں آدھا عمل اس کو بنا لوں؟ فرمایا بہتر ہے، ان زدت، اگر تو اس میں اضافہ کر لے فہو خیر، وہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ آج کے بعد میں تہائی عمل اپنا یہی بنا لوں گا۔ فرمایا یہ بھی بہتر ہے، ان زدت فہو خیر لک، اگر اس میں مزید اضافہ کرے تو اور بہتر ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کے بعد میرا سارا عمل، پورا وظیفہ رات اور دن کا ایک ہی عمل ہوگا فرائض اور واجبات کے بعد، کہ میں آپ پر درود و سلام پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا اذن یلغی ہمک ویغفر ذنبک، سن لو اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارے اوپر کوئی پریشانی باقی نہیں رہے، سارے صدمے، ساری تکلیفیں، ساری بیماریاں، ساری مشکلات فرمایا ختم ہو جائیں۔ وَيَغْفِرُ ذَنْبَكَ، اور کل قیامت کے دن جب تم اللہ کے ہاں پیش ہوگے تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی باقی نہیں رہے۔ ایسا مقبول اور ایسا عظیم عمل ہے یہ۔ فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک درود نہ پڑھے۔ ملا جامی علیہ الرحمہ مشہور اللہ والے عارف باللہ گزرے ہیں، بہت اونچا مقام ہے ان کا۔ نفحات ایک کتاب ان کی ہے، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں میں ایک سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں مجھے کسی نے کہا کہ سامنے مسجد میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور تم کہاں ہو؟ فرماتے ہیں مجھے تو یہ آواز اور یہ بات سننے کی دیر تھی، میں تو بےتاب ہو گیا اور بھاگا، اور مسجد میں جا کر دیکھا تو واقعی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور لوگ آپ کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ خوش ہو کر میں بھی بیٹھ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی تھے، لوگ مسائل پوچھ رہے تھے۔ ایک صاحب نے پوچھا امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کا کیا بنا؟ فرمایا اللہ نے ان کے عمل کو قبول کر لیا اور ان کی نجات ہو گئی۔ پھر کسی نے سوال کیا ابن سینا کا کیا بنا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پکڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ میرے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہتا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر اللہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اللہ نے اس کی پکڑ فرما لی کہ میرے محمد کو چھوڑ کر ہمارے پاس تم آتے ہو، نہیں آ سکتے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر، آپ کی سنت کے بغیر اور آپ کے نمونے کو چھوڑ کر ایک نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ مرتبہ بھی اگر کوئی اللہ اللہ کرے اور اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے نہیں پہنچ سکتا۔ ضابطہ اور قاعدہ کلیہ یہی ہے، اس لیے درود پاک کی کثرت یہ ماہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت منفرد اور نرالی،
آپ کا بچپن منفرد اور نرالا، آپ کو جو اللہ نے وجود عطا فرمایا وہ بھی کائنات میں منفرد اور نرالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب تخلیق فرمائی ہے۔ انسان کو دیکھ لیجئے، اس کے جو اعضاء ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا احساس، ان کی حس اور ان کے کاموں میں تفاوت ہے، فرق ہے۔ جو پاؤں کام کر سکتا ہے وہ ہاتھ اور آنکھ نہیں کر سکتے۔ پاؤں کی حس اور پاؤں میں اللہ نے وہ قوت رکھی ہے، یہ پاؤں گرم ریت پر بھی چلتا ہے، پتھر پر بھی چلتا ہے، اور جھاڑیوں میں بھی سے بھی چل کر گزر جاتا ہے۔ اور یہ آنکھ اتنا نازک ہے کہ اس میں چھوٹا سا تنکا آ جائے برداشت نہیں کرتی۔ یہ ہمارے ہاتھ، کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں برداشت نہیں ہے۔ ہاتھ اور پاؤں میں، ناک اور کان اور زبان میں فرق ہے۔ اب یہ آنکھ ہے، ایک جگہ تک دیکھتی ہے، اس کے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ آسمان پر اس کو نظر اٹھا کر دیکھیں تو فضا تک یہ نظر جاتی ہے، اس کے آگے دھندلاہٹ ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو دل بنایا ہے، فرمایا یہ سب سے زیادہ لطیف اور نفیس چیز ہے۔ یہ دل سمندر کی گہرائی سے زیادہ گہرا ہے۔ فرمایا کہ آپ کے تمام اعضاء جواب دے جاتے ہیں، آپ کی عقل یہ بھی جواب دے جاتی ہے۔ فرمایا دل اور اس کی لہریں اور اس کا احساس ہے، فرمایا یہ آپ کو آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر آپ زمین اور اس کی سطح اور اس کے نیچے جانا چاہیں تو یہ دل آپ کو وہاں کی بھی سیر کرا دے گا۔ عام انسان کی حالت کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خواص کو پیدا کیا، پھر انبیاء علیہ السلام کی کس مادے سے ولادت ہوئی اور کس مادے سے اللہ نے ان کو وجود عطا فرمایا، سوچ نہیں سکتا انسان۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے قلوب کو کس مادے سے پیدا کیا، فرمایا جس مادے سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے دلوں کو بنایا، اس مادے سے اور اس سے بھی بڑھ کر ایک مادہ جس سے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وجود عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو قلب اور دل عطا فرمایا، فرمایا اس کی تو کوئی مثال اور کائنات میں کوئی نمونہ اور اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں کہ اس کو بتایا جا سکے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ایسا عظیم دل اور عظیم قلب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ایسی عظمتوں والے، ایسی رفعتوں اور بلندیوں والے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر اور آپ کا نام اونچا کر دیا۔ جہاں بھی اللہ کا نام ہوگا وہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا۔ ایسی عظمت اور ایسی رفعت آسمانوں میں، زمینوں میں، کتابوں میں، عقلوں میں، دلوں میں، شعور میں، احساس میں، جہاں بھی اللہ کا نام آئے گا وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا۔ ایسی عظمتیں دے کر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور کیا کیا خزانے دے کر کے بھیجا، صحابہ سے پوچھئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ احد میں میری آنکھ باہر نکل آئی اور میرے رخسار پر لٹک رہی تھی۔ مجھے ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ اس کو کھینچ لو۔ میں نے کہا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کروں گا، پھر جو حکم ہوگا وہ کروں گا۔ حاضر خدمت ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کی ہتھیلی پر میری آنکھ کو رکھا اور انگلی مبارک سے اٹھایا اور آنکھ کو آنکھ میں جوڑ دیا، اور یہ جو درمیان میں حلقہ ہے فرمایا اس کو اٹھایا اور ہلکا سا دبایا۔ حضرت قتادہ سے پوچھئے، فرماتے ہیں کہ موت تک میری آنکھ خوبصورت بھی ہو گئی، خوبصورت بھی ہو گئی، ایسا دیکھتی تھی کہ دوسری آنکھ ویسا نہیں دیکھ سکتی تھی،
اور اس میں ایسا حسن و جمال آیا، دوسری آنکھ میں وہ کہاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے، خیبر کا موقع ہے، اعلان فرمایا صبح میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا فتح اسی کے ہاتھ پر ہوگی. سارے صحابہ امیدوار، ایک آیا دوسرا آیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں تلاش کر رہی ہیں اپنے علی کو، نظر نہیں آ رہے. پوچھا علی کہاں ہیں؟ کسی نے بتایا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. فرمایا ان کو میرے پاس لے آؤ. حاضر خدمت ہوئے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اور اپنی انگلی مبارک آنکھوں پر پھیر دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس وہ دن تھا، اس کے بعد موت تک میری آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عجیب صحابی ہیں. ابو رافع کا نام سنا ہوگا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگوئی کیا کرتا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کون ہے جو اس کو ذبح کر کے لائے؟ نبی کے گستاخ کی یہ سزا ہے جو اللہ کے نبی نے خود متعین کر دی، کوئی معافی نہیں ہے. نبی کا گستاخ اور ختم نبوت کا منکر، اس کو گلے سے نہیں لگایا جاتا، اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سلفن خلفن پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو ایک جملہ عرض کر دوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک تقسیم فرمائے. اپنے بال مبارک تقسیم فرمائے. بال کو کہتے ہیں شعر، شعر بال. تمام فقہا کا اتفاق اور لکھا ہے اگر کسی بدبخت نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان بال مبارک کو شعر کی وجہ شعیر کہہ دیا. شعیر عربی زبان میں تحقیر کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، چھوٹا سا بال. فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج، مرتد ہے، واجب القتل ہے. بال مبارک میرے اور آپ کے جسم سے اتر جائے تو گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی ایسا نہیں جس کو صحابہ نے سینوں سے نہ لگایا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کے پوچھئے، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، میں نے چاندی کی ڈبیا میں رکھ دیے تھے. مکہ اور مدینہ میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا ایک ٹپ پانی کا لایا جاتا، میں وہ ڈبیا اس سے بال مبارک نکال کر اس پانی میں ڈال کر پھر نکال لیتی تھی. اب وہ پانی جس بیمار کو بھی پلایا جاتا وہ شفا یاب ہو جاتا، صحت مل جاتی تھی اس کو. حضرت عبداللہ بن عتیق نے فرمایا میں جاؤں گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو ساتھ بھیج دیا، چلے. حضرت عبداللہ بڑے دلیر اور بہادر انسان تھے. فرمانے لگے آپ لوگ یہاں بیٹھو، میں ذرا پیشاب اور تقاضے کے بہانے سے وہاں جاتا ہوں اور وہاں جا کر میں اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہوں. اس ابو رافع بدبخت کو میں ذبح کر کے آؤں گا. اس کا ابو رافع بہت بڑا تاجر تھا، بڑا مالدار تھا. اس کا محل اور اس کا گھر بہت بڑا تھا، عظیم سلطنت کے طور پر اس نے اس کو بنا رکھا تھا. تو جب سورج غروب ہونے لگا تو حضرت عبداللہ اس کے محل کے دروازے کے قریب قضاء حاجت کے لیے بیٹھ گئے. تو جو دربان تھا اس نے نظر دوڑائی، کوئی باہر تو نہیں رہ گیا. تو اس نے آواز دی بھئی جلدی سے آ جاؤ، میں دروازہ بند کر رہا ہوں. حضرت اندر چلے، اس نے دروازہ بند کر دیا. اس کے بعد سارے دروازے بند کیے جاتے رہے. یہ ایک جگہ چھپ کر کے بیٹھے رہے. واپس آ کر ایک جگہ ان چابیوں کا گچھا لٹکا دیا گیا. حضرت نے بڑی آسانی سے وہ چابیاں اٹھا لی اور جب رات ہوئی، رات کو معمول تھا اس کا
قصہ گوئی کا، سارے اس کے لوگ جمع ہو جاتے اور دیر تک بیٹھ کر قصہ گوئی اور جناب کہانیاں اور اشعار اور عجیب و غریب باتیں ہوتی تھی۔ جب سارے فارغ ہو گئے، دروازے بند کر دیے گئے، تو یہ اٹھے، ایک دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے، دروازہ بند کر دیا اندر سے، اگلا دروازہ کھولا، کئی دروازے کھولنے کے بعد اندر سے بند کرتے گئے۔ رات کا سناٹا تھا، ابو رافع اپنے بیوی بچوں میں سویا ہوا تھا، اب ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں ہے۔ آواز دی، ابو رافع، اس نے جواب دیا، جی میں یہاں ہوں۔ اس آواز کو سمجھ کر اس کے اوپر جا کر حملہ آور ہوئے، تلوار ماری اس کو، وہ چیخا اور چلایا۔ یہ واپس آئے تو سمجھ گیا کہ ابھی تک یہ مرا نہیں، بدبخت۔ باہر نکل آئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر داخل ہوئے، آواز کو بدل کر کہا، ابو رافع کیا آواز تھی، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے پھر جواب دیا۔ اب جا کر اس کو تسلی سے مارا، خوب تسلی سے اس کو ذبح کیا اور اس کے پیٹ پر تلوار کی نوک رکھ دی اور نیچے تک اس کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب واپس آئے اور دروازے بند کرتے ہوئے آ کر چابیاں وہاں رکھ دی، فرمایا میں باہر نہیں نکلوں گا جب تک صبح اعلان نہیں ہوتا کہ یہ بدبخت مر گیا ہے۔ جب یہ واپس آ رہے تھے تو آخری سیڑھی پر جب انہوں نے پاؤں رکھا تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ آخری سیڑھی ہے، گر گئے اور پنڈلی سے ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اپنی پگڑی اتاری اور زور سے اس کو باندھ دیا، اور صبح جب تک یہ اعلان نہیں سنا کہ ابو رافع مر گیا ہے، جہنم واصل ہو گیا ہے، تب تک باہر نہیں نکلے۔ جب یہ خبر پہنچ گئی، کانوں میں آ گئی، اب اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، فرمایا جلدی سے چلو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بشارت اور خوشخبری سنائی اور فرمایا میری ٹانگ کا بھی مسئلہ ہو گیا جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دعا مبارک اور اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں پھر ساری زندگی میری اس ٹانگ کو کچھ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کھانے اور پینے میں برکتیں، بے شمار واقعات ہیں۔ تھوڑے سے پانی میں انگلی مبارک ڈالی، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عجیب صحابی ہیں، ان کی قیادت میں بنو عامر کے ہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ بھیجے، ان ظالموں نے سب کو شہید کر دیا۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ لوگوں نے دیکھا، آج تک احادیث میں یہ بات موجود ہے، اپنے بھی اور پرائے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ فرشتے آئے، حضرت عمر کو اٹھایا اور حضرت عمر جا رہے ہیں آسمانوں پر، تا حد نگاہ بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو فرشتے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور آسمانوں پر چلے گئے۔ یہ غلام ہیں صحابہ کے۔ تو ایسے عظیم پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، ان کے 3 حق ہیں ہم پر، 3 حق۔ سب سے پہلا حق محبت، اور دوسرا حق عقیدت، اور تیسرا حق اطاعت۔ ان 3 حقوق کو ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے۔ محبت کیسی ہو؟ محبت کے انداز بھی مختلف ہیں، محبت کے طریقے بھی مختلف ہیں، محبت کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے۔ ذرا محبت کو سوچ لیجئے، کیا چیز ہے محبت اور کیسی ہوتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہو ایک امتی کو۔ اعلان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جس شخص کو محبت نہیں، ساری کائنات سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں، فرمایا اس کا ایمان ہی نہیں۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اب محبت کیسی ہو؟ ایک محبت 2 سال کی بچی ہے، آپ سفر پر گئے، آپ کے جادو میں اور آپ کے دل میں اس کی عجیب محبت ہے، یاد آ رہی ہے، یاد ستا رہی، بچی تو بچی ہوتی ہے۔ اب وہاں اس کے لیے چیزیں بھی خرید رہے ہیں، واپس آتے ہیں گھر
اس بچی کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، محبت ہے، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے رخساروں پر بوسہ دیتے ہیں، ٹافی اور بسکٹ نکال کر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، یہ محبت ہے۔ لیکن یہی بچی جب 20-25 سال کی ہو جائے تو اس طرح کی محبت کا اظہار کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اب محبت کا انداز بدلے گا، وہ والی محبت وہ کچھ اور تھی، اب اگر اس محبت کا کوئی اظہار کرے گا تو مارا جائے گا، کوئی نہیں چھوڑے گا اس کو۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہے وہی بچی، اب محبت کی کیفیت بدل گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیسی ہو، اس کا انداز کیسا ہو، اس کا طریقہ کیسا ہو۔ محدثین لکھتے ہیں الفاظ نہیں ہے کسی کے پاس کہ بتایا جا سکے کہ اس طرح محبت کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے حضرت ابو بکر کے دروازے پر جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا ابو بکر نے کیسی محبت کی، ویسی محبت کریں گے تو اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ عمر کے دروازے پر جانا پڑے گا، عثمان و حیدر کرار کے دروازے پر جانا پڑے گا، تب پتہ چلے گا پیغمبر سے محبت کیسے کرنی ہوتی ہے۔ ایک دو نمونے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا ذرا اندازہ کیجئے۔ باپ بیٹھا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمہ اس کی زبان پر آیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ابو بکر نے پتھر اٹھا کر اس کے منہ پہ مارا، خون کا فوارہ نکلا، اور ایک روایت میں آیا ساتھ بیٹھے نے زور سے تھپڑ مارا۔ بے شک باپ ہو تم، لیکن میرے پیغمبر اور میرے محبوب کے بارے میں یہ جملہ ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے محبت، ایسی محبت چاہیے۔ اور ادھر بیٹا جنگ بدر میں کہتے ہیں ابا ابو بکر دوران لڑائی آپ میرے ہاتھ میں تھے، میں چاہتا تو آپ کو مار دیتا، باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اور میں بیٹا سن، میرا جواب بھی سن، وہ تو تھا، اگر تو میرے ہاتھ میں آتا تو میں تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، یہ نہ دیکھتا میرا بیٹا ہے بلکہ یہ سوچ کر کہ میرے محبوب کا دشمن ہے۔ یہ ہے محبت، ایسی محبت چاہیے۔ جب تک ایسی محبت نہیں آئے گی ایمان نہیں ہے۔ حضرت عمر ایک دفعہ سمجھنے کے لیے کہہ بیٹھے اے اللہ کے رسول ساری کائنات سے آپ مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں مگر اپنا آپ، فرمایا ایمان نہیں ہے۔ اگلے لمحے فرمایا یا رسول اللہ اب مجھے آپ اپنے آپ سے بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں، اپنے آپ سے بھی مجھے زیادہ محبت ہے، فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ ماں باپ کیا ہیں، میری جان چلی جائے اور حضرت خبیب اور خباب سے جا کے پوچھو، ظالموں نے کہا ایک دفعہ یہ جملہ بول دو کاش میری جگہ محمد ہوتے، باعزت رہا کر دیں گے۔ فرمایا یہ تو ایک جان ہے، میرے جسم میں جتنے بال ہیں اگر اتنی بھی جانیں اللہ دیتے میں آپ پر قربان کر دیتا۔ آپ تو یہ بڑی بات کہتے ہو، مجھ سے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے محبوب کو کوئی کانٹا چبھے۔ یہ ہے محبت۔ اور حضرت عمر کے دروازے پر ایک منافق مسلمان اور یہودی آ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے بعد یہ منافق مسلمان کہتا ہے کہ عمر ذرا شدت پسند ہیں، سخت مزاج ہیں، یہودی کا نام سنیں گے بس میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ یہودی نے آ کر بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ پھر مجھے آپ کے پاس لے آیا، اندر گئے تلوار لے کر کے آئے، فرمایا جس کو میرے محبوب کا فیصلہ پسند نہیں، میں عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی گردن جدا کر دی جائے، سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں محبت۔ ہماری محبت آپ دیکھ رہے ہیں جی، کل مجھے ایک صاحب نے میسج بھیجا، بہت اچھا میسج تھا، اس نے عجیب جملہ لکھا، یہ سارے محبت کرنے والے روڈوں پر تو نظر آ رہے ہیں، مسجد میں 10 آدمی بھی نظر نہیں آ رہے نماز کے وقت میں۔
کیسی محبت ہے جو مسجد تک نہیں لے آتی؟ اس کو محبت نہیں کہتے، محبت نہیں ہے۔ مسجدیں ویران ہو گئیں۔ کل اتوار کا دن تھا، مساجد کا ذرا جائزہ لے لیں، مساجد میں کتنے نمازی تھے؟ ایک بھی نہیں پڑھا، بلکہ کم نظر آئے۔ فرمایا جب محبت آئے گی تو عقیدت ضرور آئے گی۔ بے شک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدت کے بغیر محبت نہیں ہو سکتی، اور محبت کے بغیر عقیدت نہیں ہو سکتی۔ عقیدت ہو سب سے زیادہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ فرمایا جب عقیدت آتی ہے تو پھر اطاعت ضرور آتی ہے، اور اگر اطاعت نہیں ہے تو سمجھ لو عقیدت نہیں ہے، اور جب عقیدت نہیں ہے تو پھر وہ زبانی دعویٰ ہے محبت کا، محبت نام کی کوئی چیز نہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے دور میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ولادت اور آپ کی صورت بیان نہیں کی جاتی تھی، اس وجود سے پیش کی جاتی تھی، بیان نہیں ہوتا تھا، اپنائی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں آج کل سیرت بیان ہوتی ہے، صورت بیان ہوتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، نہ صورت اپنائی جاتی ہے نہ سیرت اپنائی جاتی ہے۔ اور یہ صورت اور سیرت بیان کرنے کی چیز نہیں، یہ اپنانے کی چیز ہے، اس کو اپنایا جائے۔ یہودی اور عیسائی جب دیکھے تو دور سے اس کو پتہ چل جائے یہ محمد کا غلام آ رہا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک لباس بھی ویسا ہو، انداز بھی ویسا ہو، شکل و صورت بھی ویسی ہو، اخلاق اور کردار بھی ویسا ہو۔ صحابہ کرام کتنے ملکوں میں گئے، کوئی دعوت نہیں، تجارت کی، ملک مسلمان ہو گیا۔ ہمارے ہاں صرف زبان ہے، زبانی دعوے ہیں اور شور شرابہ ہے۔ اور اب تو عجیب حالت ہو گئی، کراچی کا آپ نے بھی سنا ہوگا، وہاں شبیہ بنائی جا رہی ہے، بیت اللہ کی بھی اور روضہ رسول اللہ کی بھی۔ اور پھر وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ان کے تعزیے میں ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک شہر میں 100 من کا کیک بنایا۔ میرے محترم دوستو، اس امت پر رحم کیا جائے، اور جتنے بھی اخراجات اس دن ہوتے ہیں اگر اس کو دین پر، غرباء پر، فقراء پر، اللہ والوں پر، مساجد اور مدارس پر، ہسپتالوں پر، رفاہی اداروں پر خرچ کیا جائے، اتنا اللہ خوش ہوں گے۔ بے شک اور میں نے پچھلے سال بھی ایک بات کی، اب دوبارہ عرض کرتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرما دیتے ہیں وہ ایک دن کی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ جس کو اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹے پر خوشی ایک دن، پھر پورا سال غم یا خاموشی، پھر اگلا سال وہ دن آئے گا تو خوشی منائیں گے، نہیں۔ بیٹا جب نظر آتا ہے ماں کہتی ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ، ہر وقت خوشی کا اظہار ہے۔ اور اگر بیٹا خوبصورت بھی ہو، خوبصیرت بھی ہو، با اخلاق اور با کردار بھی ہو تو ماں باپ سے پوچھئے کیسی خوشی، ماں باپ سے پوچھئے کیسی خوشی ہے، کیا وہ ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں۔ اللہ نے اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہمیں عطا فرمائی، اس کی خوشی ایک لمحے اور ایک دن اور ایک سال کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے
رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیجئے، عقیدت کا ثبوت پیش کیجئے، اور اطاعت کے بارے میں ایک بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آزاہا فقد آزانی، جس نے تجھے ستایا اس نے تجھے نہیں مجھے ستایا۔ اور فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، لیکن پھر بھی فرمایا اعملی یا فاطمہ، فاطمہ یہ نہ سمجھنا میں محمد کی بیٹی ہوں، میرا طریقہ اور میرا اسوہ حسنہ اپنائے بغیر ایسے تو جنت پہنچے نہیں، عمل کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، تمہیں اطاعت کرنا پڑے گی۔ فاطمہ بنت خزیمہ سفارشیں آنے لگ گئی، اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، فرمایا یہ تو فاطمہ بنت خزیمہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی یہ حرکت کی محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دے۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا قانون، کوئی مستثنا نہیں ہے، سب پر لازم اور واجب ہے عمل کریں، اطاعت کریں اور اتباع کریں۔ تو محبت بھی اعلیٰ درجے کی، عقیدت بھی اعلیٰ درجے کی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی اعلیٰ درجے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔